مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے مرضی چارہ لے، تو شتر بے مہار کو کہتے ہیں سدا۔ تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے، میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے، مجھے کیوں روکے کوئی۔ بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں، وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا، وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، میں سدا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی، الم یک نطفۃ من منی یمنا۔ اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا، پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا، ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی۔ کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ، اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی، تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا، اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے، آج تیری طاقت کے شہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں، لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا، تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے، تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے، تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی، زبان کو بولنا کس نے سکھایا، آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے، جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی، حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں، سانے کستی سلاتی می شود، ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے، اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا، جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے۔ تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں، جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی،
کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمر ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی؟ میں نے تجھے زندگی دی 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا؟ تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا؟ تیری زندگی گزری کہاں ہے؟ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ میرے حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کے حضور یہ عہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی، آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا، جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے۔ میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی، میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی، میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے، یہ زندگی تو نے دی، تیری امانت ہے، تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں۔ اور لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا، آنے والے موسم تیرے نام ہوئے، میری جوانی تیرے نام ہوئی، میرے آنسو تیرے نام ہوئے، میری پیشانی تیرے نام ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی، میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی، میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی، میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمے سنیں گے، میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گی، تیرے رسول کا روضہ دیکھیں گی، تیرا کعبہ دیکھیں گی۔ مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں، امان میں اور حفاظت